تو میں یہ عوام کے سامنے یہ سوالات رکھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے صرف زیرو لوڈ شیڈنگ نہیں کی، دن رات ایک کر کے انہوں نے جو پاور پلانٹس لگائے اور بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، انہوں نے زیرو لوڈ شیڈنگ کر دی. لیکن نواز شریف نے آگے دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے بہت سارے کارخانے ایسے تھے جو وہ آپریشنل کر گئے، جس کے بعد لوڈ شیڈنگ زیرو ہو گئی. تو بہت سارے کارخانے ایسے تھے جو بالکل ختم ہونے پر آ گئے تھے اور ان کا آپریشنل ہونا باقی تھا. یہ گورنمنٹ اتنی نالائق تھی عمران خان کی، اتنی نااہل تھی کہ یہ بنے بنائے کارخانوں کو چلا نہیں سکی، اور ان کے نہ چلنے کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ کا جو بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے وہ 4500 میگا واٹس آ گیا. اب انشاءاللہ تعالی 30 جون تک وہ سارے سکھ پلانٹس جو ان کی عمران خان کی نااہلی بے حسی کی وجہ سے بند تھے، بری کارکردگی کی وجہ سے بند تھے، ان سب کو چلا رہے ہیں، جس کے اندر K3 K2 لکی سبا بھکی سائی وال کول پورٹ قاسم کول، یہ سارے انشاءاللہ تعالی ہم شامل کر رہے ہیں، اور 5000 میگا واٹ سے اوپر انشاءاللہ تعالی جون اور جولائی کے مہینے میں بجلی آ جائے گی، اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی اور بہتری آتی جائے گی. لیکن میں آج یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ نہیں رو رہے کہ عمران کر گیا 4 سال تک، یہ نہیں ہم نے ساتھ ہی لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ کہ کیا مسئلہ ہے، ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے، صرف رو نہیں رہے بیٹھ کے. ہم نے عوام کو ایک پلان دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم ڈیلیور بھی کریں گے. لیکن عوام کو بھی یہ سوال یہ عوام کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، زیرو لوڈ شیڈنگ کو کیوں 5-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ لے جاتے ہیں، کیوں اس طرح کی حکومتیں توڑتے جاتے ہیں جو پاکستان کی خدمت میں ہر لمحہ اپنا صرف کرتی ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی بھی آئے گی، بہتری بھی آئے گی. عوام کی تکلیف کا احساس ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے نہیں آئے، اور ڈالر صبح سو کے اٹھا تو ڈالر کا پتہ چلا کہ اونچا چلا گیا ہے. بالکل ہم اس کو بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کا احساس ہے، عوام کی تکلیف کا احساس ہے، اور تنقید جو ہے نا، میں میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تنقید اس پر ہونی چاہیے جس نے معاملات کو خراب کیا، جو پاکستان میں تباہی لے کر آیا، جو پاکستان میں بربادی لے کے آیا، نہ کہ اس شخص پر یا اس حکومت پر جو دن رات اس خرابی کو، اس تباہی کو جو وہ 4 سال میں لائے دنوں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری بات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو سکھ پلانٹس اور جو بند پلانٹس 5000 میگا واٹ پلس کے نہیں چلے پچھلے 4 سال میں، اس حکومت نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2 مہینوں میں چلا کے دکھا دیے ہیں عوام کو. تو میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میڈیا کو بھی تھوڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتی ہوں جو اس بات سے لنکڈ ہے، کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ، ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب کی کل کی بہت آئی اوپنر ایک سٹیٹمنٹ ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے، اور جلدی وہ قیمتیں ڈراپ کر کے، کیونکہ ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں، اور ان کو پتا تھا وہ بوجھ جو پاکستان کی معیشت پر پہلے ہی جو وینٹیلیٹر پہ تھی ان کی نااہلی کی وجہ سے، اس کو مزید زمین کے نیچے دھکیل گئے، ICU میں پھینک کے چلے گئے، اور وہ بوجھ پاکستان کی معیشت پر جاتے جاتے ڈال گئے، جس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کی معیشت میں اس وقت ہمت نہیں ہے، اس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے. پھر بھی ہم لگے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیت اچھی ہے، محنت کریں گے، اور عمران خان کی نااہلی اور نالائکی سے جو ملک کو اندھیروں میں ڈبویا ہے، اس کو انشاءاللہ باہر لے کر آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 ماہ پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے. تو مجھے آج یہ بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ بنایا گیا. آپ کو سب پتا تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو سب پتا تھا کہ کوئی آپ کی نااہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سازش کا ڈرامہ رچا کے پاکستان کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی پوری کوشش کی. تو جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے، ضرور ان کو ہٹائیں گے، ایک ایک کر کے ساری لینڈ مائنز جو بچھا کے گئے ہیں ان کو چنیں گے. لیکن اکنامک لینڈ مائنز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں
اقتصادی جو حال ہے, جو معیشت کا حال ہے, وہ آپ نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی کریں گے, وہ نظر بھی آ رہی ہے. لیکن جو باقی لینڈ مائنز آپ بچھا گئے ہیں, پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے, فارن پالیسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں, وہاں پر بھی ہم ملک کو کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روٹھے ہوئے ممالک کو جو آپ کی ضد, انا اور آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ بچھا کے گئے ہیں, ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ, ہم نہیں کہہ رہے, آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو پاگل آدمی ہے, ہماری سنتا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے, اس کو پتا تھا کہ حکومت جاری. کوئی کہہ رہا ہے, جو بڑے ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو کیوں اس پاگل آدمی کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں ہر جگہ فتنہ فساد کرتا رہے؟ تو میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, اس پاگل شخص کو جو پاکستان کے اندر آگ لگانے پر تلا ہے, اس کو دکھانا کم کریں, اس کی طرف ڈیبیٹ کو نہ لے کر جائیں. ڈیبیٹ پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر ہونی چاہیے. باری باری کر لینا آپ بات, اس کے بعد دیتی ہوں. اور میں ایک منٹ بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا. ایک منٹ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں, وہ میں بھول گئی تھی, اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس خراب معاشی حالت کے باوجود پاکستان کی معیشت اس وقت بہت کروشل سٹیج پہ ہے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب دن رات کام کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑی ہیں تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج بھی دیا ہے عوام کو, جس میں ان کو سبسڈی ملے گی, جس میں ان کو 2000 روپیہ مہینہ ملے گا 8.5 کروڑ خاندانوں کو. اور اب اس کو وہ بجٹ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, ایک مہینے کے لیے نہیں, پورے سال کے لیے اس کو بجٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے. اس برے معاشی کنڈیشن میں شہباز شریف صاحب نے آٹا سستا کیا, چینی سستی کی, حج جو غریب عوام حج پہ جاتے ان کو 8.5 لاکھ روپیہ دینا پڑ رہا تھا, جس کو شہباز شریف صاحب نے 7 لاکھ پر لے کر آئے عوام کی سہولت کے لیے. اور آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو گھی ہے اس کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. تو میں اس برے حالات میں, اس قسم کے معاشی جب دباؤ ہے آپ کے اوپر, آپ نے عوام کو اتنا بھی ریلیف دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آگے اور ریلیف آئے گا. اگر شہباز شریف نہیں کر سکتا, اگر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی, تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کون ہے وہ حکومت یا کون سا شخص ہے پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں, جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا ہے, مسلم لیگ نون کرے گی, اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی کر کے عوام کو دکھائے گی. وی ہیو ڈن اٹ, we will do it and we are doing it انشاءاللہ. دوسری بات, اب میں کے پی کے آٹے کی طرف بھی آ جائیں. کے پی کے میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا, ان کا مذاق اڑایا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی کے پی کے عوام کو سستا آٹا دوں گا. تو وہ 2 دن پہلے وہ وعدہ دنوں میں, مہینوں میں نہیں, سالوں میں نہیں, دنوں میں وفا ہوا, اور کے پی کے عوام کو سستا آٹا فراہمی کو انہوں نے یقینی بنایا, جس کے لیے انہوں نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز انہوں نے وہاں پر لانچ کیے, اور بتدریج جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے وہ اپنی وہاں پر پریزنس کو, اپنے سٹورز کا نمبر بڑھاتی جائے گی, اور کے پی کے عوام کو آٹا ملے گا. شہباز شریف صاحب کے پی کے عوام کو سستا آٹا اور ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے فرق. وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بنی گالا نہیں, اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے. وہ سب جو ریلیف ہے وہ منی گالا جا رہی ہے. تو یہ فرق ہے. جو لوگ عوام کا احساس کرتے ہیں, عوام کے لیے آتے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں, وہ سب بولتا ہے. جی کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے, کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے؟ میرے پاس ویسے ہے نہیں, لیکن اگر میں لوں گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیسے سے لوں گی. اور اب میرا عوام کے حالت کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا اس قسم کی حرکتیں کرنے کو. مجھے کبھی شوق ہوا کرتا تھا, لیکن اب بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں یہ ڈسپیرٹی جو ہے. تو بات یہ ہے, بات 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی نہیں ہے. اگر وہ آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے لیا ہے تو مجھے کوئی, آپ ساری انگلیوں میں پہنے, مجھے اس کی وہ نہیں ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تالا کھلوانے کے لیے 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے. آپ وہ فرح صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ دیا ہے فرسٹ لیڈی کو, وہ نہیں چاہیے. فرسٹ لیڈی ہے, کچھ تو عقل کرو, 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ دو اس کو. اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا مجھے یقین نہیں ہے, میں خرید لیتی ہوں وہ رنگ, تم مجھے پیسے دے دینا. تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا, یہ منی گالا ہے. اور یہ منی جو ہے نا, ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا.